السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل باجوہ کے چیلنج پر مولانا فضل الرحمان نے کیا رد عمل دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب سے جیل میں تیسری بڑی سیاسی ملاقات ہوئی ہے، کس سے ملاقات ہوئی اور اس میں کیا گفتگو کی گئی، اس سب پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اپنی سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان کا یہ عمل آئین کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیے، ان کو تو ظاہر ہے جو بھی مقررہ مدت ہوتی ہے جج صاحبان کی تعیناتی کرنے کے حوالے سے، تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب آئینی تقاضوں سے، آئینی لوازمات سے ان کو ضرور اندازہ ہوگا، ان کو ضرور پتہ ہوں گے وہ پری ریکوزٹس کیا ہیں کہ جن کو عمل پیرا کر کے جج صاحبان کی تقرری کی جاتی ہے۔ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ جو معیار ہونا چاہیے وہ یا تو میرٹ ہونا چاہیے، یا میرٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سینیورٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ قاضی صاحب کے اپنے جو اندازے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کیا تقرری کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر تقرری کی جائے قاضی صاحب کے اپنے پیمانے کے مطابق، تو پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ابراہیم خان صاحب، تو وہ اس یعنی کہ ان کے معیارات کے پر پورا اترتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ قاضی صاحب ان کو تعینات کرتے ہیں یا نہیں۔ صحیح۔ رضوان صاحب لکھتے ہیں کہ جن پارٹیز کو مفت کی سیٹس ملی ہیں ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ دیکھیے، مفت کی سیٹس ملی ہیں تو ان کو تکلیف یہ تو ضرور ہوگی نا کہ بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، آج بھی ملک گیر احتجاج ہے۔ اور کل جو پاکستان میں آپ نے اتنی بڑی انتخابی مہم نہیں دیکھی ہوگی جتنا بڑا احتجاج جی ڈی اے کا پیر پگارا صاحب نے کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں ماشاء اللہ لگ سکتا ہے اور ہم بھرپور سپورٹ کریں گے فوج کو، یہ بھی ان کا ہی خاصہ ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان کے احتجاج کے بعد ابھی یہ تشویش کی ایک لہر تو ہے نا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کہا ہے کہ ہم صاحب حکومت نہیں بنا رہے، اگر آپ حکومت بنے گی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے حکومت بنائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اب پیپلز پارٹی، اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے، تو آگے وہ دیکھیں گے تو یار یہ تو ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملا لیا ہے، اب پیچھے دیکھتے ہیں حکومت بننے جا رہی ہے، یعنی کہ ایک بند گلی میں ہے۔ تو اس میں نظر آتا ہے کہ صاحب پیپلز پارٹی سے تھا، نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے۔ صحیح۔ صارف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایسی تضحیک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کی گئی۔ دیکھیے، ایسی تضحیک نون اور پی پی کے لیے ہو یا نہ ہو، جو بھی معاملات ہیں کہ احتجاج جو ہوا اس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ جس انداز سے وہ احتجاج کتنا ویلڈ تھا۔ اور یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ اتنی بڑی انتخابی مہم بھی نہیں چلائی ہوگی کسی بھی سیاسی جماعت نے جتنا بڑا جلسہ کر دیا پاکستان گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے، جی ڈی اے نے۔ اور یہ بھی ایک اپنے تئیں ایک الگ ہی ایک ویلیو اور ظاہر ویکیوم رکھتا ہے۔ بہرحال جو جنرل باجوہ صاحب نے ایک چیلنج دیا تھا، یعنی کہ ان کا ایک چیلنج ہی تھا کہ حلفیہ آپ بھی آئیں میں بھی آتا ہوں، آپ بتائیں کہ ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کی بازگشت دن بھر سے ہونے لگی۔ اور اس سے پہلے مولانا صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا تھا نسیم زہرا صاحبہ کو، وہ بھی انٹرویو آن ایئر ہوا۔ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ایک تو جو چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ جنرل فیض صاحب کے رد عمل کے بعد، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے رد عمل کے بعد، مولانا صاحب نے کہا کہ وہ فیض کا نام تو غلطی سے لے گئے تھے، انہوں نے جن کا نام لینا تھا، جن صاحب کا نام لینا تھا وہ ان کے بعد والے تھے، یعنی کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ حلف اٹھائیں اور جہاں آپ کہیں گے میں بھی حلف اٹھانے کو تیار ہوں، اور سامنے آتے ہیں دوسرے کے۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ میں نے کس ملاقات میں سیاسی جماعتوں کو یہ ہدایات دی تھی، میں نے کہاں ملاقات کی اور کب ایسی بات کی، آپ اس بات کا ثبوت دیں۔ اور انہوں نے چیلنج کیا جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ ظاہر حلف دیں اور میں بھی حلف لینے کو تیار ہوں۔ اور اس کے بعد چونکہ مولانا صاحب کے لیے ہی یہ فرمایا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے، تو مولانا صاحب نے پھر جب غریدہ فاروقی صاحبہ کو انٹرویو دیا، ایک تو غریدہ صاحبہ خود خبروں میں رہیں کہ انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ٹویٹ بھی لوگ منظر عام پر لے کر ہی آئے، اور اسی ٹویٹ میں وہی جملے تھے جو کہ نسیم زہرا صاحبہ والے انٹرویو میں تھے۔ تو بہرحال
جو بھی مولانا صاحب سے پھر سوال کیا گیا غریدہ صاحبہ کی جانب سے جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ صاحب کی وضاحت کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا, مطلب غریدہ فاروقی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بغیر سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی وضاحت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے. وہ ابھی بھی اس بات پر قائم ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ بات ٹھیک ہے اور میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں. جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی رہی ہیں اس پر حلف کی باتیں کرنا غلط ہے. فوج کے اندر یا جنرلز کے سامنے حلف کا کوئی احترام نہیں ہے. کیا فوج میں کمیشن حاصل کرتے ہوئے ایک فوجی سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا حلف نہیں اٹھاتے؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور حلف توڑتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپنی مدت ملازمت میں سیاست میں مداخلت کرنے والے اور مداخلت کر کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے والے آج مجھے کہیں کہ وہ حلف اٹھاتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ پھر غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو ہے نا وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جنرل باجوہ کی وضاحت کو رد کرتے ہیں, جس پر مولانا صاحب نے ہاں کرتے ہوئے سر بھی ہلایا. دیکھیے یہ مولانا صاحب کا اپنا بیان آ چکا اور اس کے بعد ظاہر ہے مولانا صاحب بہت زیادہ خبروں میں ان دنوں ڈسکس ہو رہے ہیں اور مولانا صاحب کی جو اپنی ویلیو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, تو یہ بھی ایک چیز ہے. بہرحال اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تیسری بڑی سیاسی ملاقات ہوئی ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کے سامنے کچھ ایک آفر بھی رکھی گئی کہ صاحب یہ والی جو جیتی ہوئی سیٹ ہے تو اس پر عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, اور فتح مکہ کا ماڈل جو کہ آج کل خبروں میں ہے وہ کیا ماجرا اور وہ کیا معاملہ ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جس انداز سے علی محمد خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا, پہلی ملاقات جو علامہ راجہ ناصر عباس نقوی صاحب کی تھی جو کہ پہلی بڑی سیاسی ملاقات تھی انتخابات سے پہلے تھی, اس کے بعد جو دوسری بڑی سیاسی ملاقات اسد قیصر صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی تھی, اور اس سیاسی ملاقات میں جو تمام تر چیزیں زیر بحث آئیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اتحاد تھا وہ سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا, اب تک ڈسکس ہو رہا ہے. تیسری بڑی سیاسی ملاقات 78 دن کی قید کاٹنے والے علی محمد خان صاحب سے عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کی. تو ابھی یہ جب یہ ٹویٹ کیا جا رہا تھا تو ابھی ہی ملاقات جی, اور انہوں نے حوال بتایا علی محمد خان صاحب ابھی ملاقات کا. اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں سردار لطیف کھوسہ صاحب اور محمد عامر ڈوگر صاحب بھی موجود تھے. ماشاءاللہ صحت اچھی تھی اور حشاش بشاش لگ رہے تھے. تقریباً آدھا گھنٹہ ملاقات رہی. اپنے لیڈر سے اتنے عرصے بعد ملا, بہت اچھا لگا. مردان کی تاریخی جیت کا سن کر بہت خوش ہوئے. علی محمد خان صاحب کی لیڈ ہزاروں میں اور اڈیالہ میں میرے جیل کے دنوں کے احوال کا بھی ان کو پتہ تھا. یعنی کہ علی محمد خان صاحب کو بار بار گرفتار کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد جب ان کو عدالت سے ضمانت ملتی تو اس کے بعد بھی ان کو 3 MPO کے تحت دوبارہ نظر بند کر دیا جاتا. اور جن کے ساتھ بھی ہوتا رہا عمران خان صاحب کو سب کا علم ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے وکلاء ملاقات کرتے رہے, یہ تمام تر سلسلہ تھا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے پوچھا کہ اسیری کے کتنے دن تھے, ان کو بتایا 78 دن تھے. ڈوگر صاحب سے بھی ان کے جیل کے دنوں کا پوچھا. ان کی ملتان کی جیت پر بھی بہت خوش تھے. سردار لطیف کھوسہ نے خان صاحب کو کہا کہ ان کی جو لاہور کی جیتی ہوئی سیٹ خان صاحب کی امانت ہے, جس پہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں وہ میاں والی سیٹ پہ آئیں گے. بیرسٹر عمیر نیازی والی نشست جو عمران خان صاحب کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے. تو یہ والا معاملہ کہ جب خان صاحب کے سامنے یہ رکھی گئی آفر لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے کہ جو میری جیتی ہوئی نشست ہے جو میں نے خواجہ سعد رفیق صاحب سے جیتی ہے, اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب نے انتخاب لڑا تھا 2018 میں تو عمران خان صاحب نے بھی خواجہ سعد رفیق کو ہرایا تھا, اور اس کے بعد جب ضمنی ہوا تب خواجہ سعد رفیق کچھ 100 ووٹوں کے فرق سے جیت گئے تھے کیونکہ عمران خان صاحب مد مقابل نہیں تھے. عمران خان صاحب نے ایک نشست رکھی میاں والی کی اور اس کے بعد باقی تمام جو نشستیں میاں والی کی سیٹ رکھنا چاہتے ہیں بالکل ان پر ضمنی ہوا. اور عمران خان صاحب کے جب کیسز ختم ہوں گے تو اس پر پھر عمران خان صاحب اس سیٹ پر آئیں گے, الیکشن لڑیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ قائد ایوان بھی بن جائیں. یہ تمام تر سلسلہ ان باتوں سے مشروط ہے. عمران خان صاحب کی ایک قانونی جنگ ہے, وہ جیتیں گے تو اس کے بعد پھر یہ ڈسکس ہوگا. بہرحال اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی ضروری ہدایت دی جن سے متعلق بعد میں آپ کو آگاہ کریں گے. سب سے بڑی بات جو خان صاحب نے کی ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ کر فتح مکہ ماڈل پہ جائے گی. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریاستیں مدینہ کا ماڈل کے جس پر ہم نے ایفرٹس تو ہوتے ہوئے دیکھی لیکن ہم نے اس کو پورے طریقے سے عمل پیرا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا.
پورے طریقے سے اس کو انفورسڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ریاست مدینہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف بات کرتی تھی کہ صاحب یہ والا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کے جو کام تھے وہ اس سے الٹ ہوتے تھے. مثال کے طور پر ایک اعظم سواتی والا معاملہ کہ گائے اور بھینس والا جو چکر تھا کہ جس میں ایک جو کہ عام آدمی تھا اس کو جیل میں پکڑوا دیا اعظم سواتی صاحب نے. تو یہ وہ مثالیں تھیں. اور اس کے بعد پھر جس انداز سے سانحہ ساہیوال ہوا تو وہاں بھی ہمیں ریاست مدینہ نظر نہیں آئی. فتح مکہ ماڈل پر یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. باقی جماعتیں اس کو پہلے ہی کہہ چکی ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ انتقام نہیں لیں گے، تو یہ سیم باتیں ہیں. اور صرف اس کو ایک ایونٹ سے منسوب کر دیا ہے تاکہ اس کی ویلیو بڑھے، اور جو کہ سیاست اس کی جو سمبولک ویلیو ہے اس کو بڑھایا جائے. ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے بلکہ ملک و قوم کی ترقی کی خاطر ملک و قوم کو آگے لے کر جائیں گے. خان صاحب نے نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی حوالہ دیا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا. تحریک انصاف اقتدار میں آ کر انتقام نہیں، سیاسی استحکام و ترقی کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گی انشاءاللہ، یہ کہا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. لیکن تحریک انصاف جب اقتدار میں تھی تب انتقام بہت لیا جا رہا تھا. ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اور اس سے 1 گھنٹہ پہلے عمران خان صاحب پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ میں، شاید خاقان عباسی کہتا تھا نا کہ میں اس کی اے سی ہے وہ اترواؤں تو میں پاکستان جا رہا ہوں اور جو اس کی اے سی کا پلگ نکال دوں گا. تو یہ خان صاحب تب بھی کہتے رہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ آپ کو اب دیکھتے ہیں کہ جوش خطابت والے معاملات چلتے ہیں. یہ تو نواز شریف صاحب بھی جب واپس آئے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سیاسی انتقام نہیں لوں گا، آگے بڑھائیں گے ملک کی دیکھیے اب تو ان کو ابھی لیے. اقتدار ملا نہیں ہے، جس کو اقتدار ملے گا وہ چیز اس سے ریلیٹ کرے گی اور ان سے ہی متعلق ہوگی. تو اور ہونا ایسے ہی چاہیے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو، سیاسی انتقام سے آگے بالکل نہیں لینا چاہیے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.